سر آپ نے افغانستان میں کافی وقت گزارا، ملا عمر سے بھی آپ کی کافی ملا عمر اور اسامہ بن لادن یہ دو شخصیات جو ہیں ان کا پاکستان کے اندر بہت بڑا انفلوئنس اس طرح رہا کہ وہاں پہ ہوئے فیصلے، وہاں پہ ہوئے ایکشنز وہ پاکستان نے بھی بھگتے. دونوں کمپیریزن کس طرح کرتے ہیں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا؟ دیکھیں ملا عمر تو ایک بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے مجاہد تھے اور پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. اچھا. بے انتہا ان کا آپس میں اتنی دوستی تھی پاکستان کے ہمارے جرنیلوں کے ساتھ، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر. تو وہ تو پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بہت زبردست. اور اسامہ جب تک میری ان سے ملاقاتیں تھیں اس وقت وہ پاکستان کے حامی تھے اور وہ کہتے کہ میں نے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے. لیکن جو ان کا ایک فلسفہ تھا عالمی جہاد کے عنوان سے، تو اس میں جو ان کے لوگ جو مصر سے آئے، اس میں سیف العدل تھا، ابو الخیر تھا، ابو حفص مصری تھا، ابو حفص مرید، یہ جتنے بھی لوگ تھے، ایمن زواہری وغیرہ، ان کے آنے کے بعد پھر ان کے خیالات اور نظریات میں بہت فرق. لیکن کیا اسامہ بن لادن کو اتنا علم و حدیث کا علم تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جیسے کہ 9/11 سے بے گناہ لوگوں کو مارا جائے؟ تو اسلام تو نہیں کہتا بے گناہ لوگوں کو مارا. جنگ آپ کی اگر ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں، امریکہ کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں، انڈیا کے ساتھ جنگ ہے اس کی فوجوں کے ساتھ لڑیں. کیا اس کو اتنا علم تھا یا نہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف تنظیموں میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں بے گناہ لوگوں کو مارنا، بچوں کو، عورتوں کو، جو لوگ جنگ نہیں کر رہے ان کو مارنا شرعاً جائز نہیں. بازاروں میں دھماکے کرنا حرام ہے بالکل اس کی، چاہے اگر کوئی جنگ جس ملک سے جنگ بھی ہے تو بھی ان کے بے گناہ لوگوں کو مارنا جائز نہیں ہے ہمارے دین میں، بالکل اس کی اجازت نہیں. اسامہ ایگری کرتے تھے اس بات سے؟ شروع میں تو نہیں وہ کرتے تھے، بعد میں پھر ان کے خیالات کافی اس میں بدلے. پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت کو اور سول لیڈرشپ کو پرابلم فیس کرنا پڑا ہے کہ جو جنرل فیض وہاں ایگریمنٹ کر کے آگے، اس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے پرابلم؟ جی بالکل بالکل، بہت بڑا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کا جزا و سزا کا بھی عمل ہو، تاکہ کیونکہ اتنی جو جانیں جا رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں روزانہ اور پورا خیبر پختونخوا اور بلوچستان برباد ہو رہا ہے اور ریاست ہماری معیشت، تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہوا نا. صحیح. تو اس لیے جتنی بھی جانیں جا رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی اور ریاست سے ہٹ کر. مفتی صاحب، پاکستانی کس طرح برین واش ہو جاتے ہیں ہندوستان کے ہاتھوں، خواہ وہ BLA کی صورت میں یا کسی اور کی صورت میں؟ مطلب کیا پیسے کی اٹریکشن ہوتی ہے، کوئی نظریاتی وہ ہوتی ہے؟ کس طرح برین واش ہو جاتے ہیں؟ آپ تو وہاں بہت گھومے پھرے افغانستان میں، آپ نے بہت آپ تو لسٹیں بنایا کرتے ہیں جنگجوؤں کی بھی. کیا بینٹ آف مائنڈ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ان کے سخت اثرات ہوتے ہیں، ایک قوم پرستی اور ایک مذہب کے نام پہ کچھ چیزوں کو کرنا. تو جب مذہب آ جاتا ہے تو اس نام پہ، مذہب کے نام پہ جب لوگوں کو برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو پھر وہ اتنی انتہا پسندی پہ آ جاتے ہیں. قوم پرست بھی اسی طریقے سے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے، یہ بہت بڑا شر انڈیا نے آگے کھڑا کیا، اس شر میں بہت بڑی خیر ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں ہمارے نوجوانوں میں ملک کے ساتھ آنرشپ آ رہی ہے، الوطنی آ رہی ہے، پارٹیوں میں اتفاق ہو رہا ہے، فوج اور عوام کے درمیان جو فیصلے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اتنا پاکستان کا فائدہ ہوگا موجودہ حالات میں کہ ہندوستان پچھتائے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور آپ کے خیال میں اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ فوج کا تو میں پتہ وہ کرے گی. آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ ایک تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ فوج سے دور ہیں، جی لیکن جس طریقے سے جگت بازی کر رہے ہیں اور لطیفے چھوڑ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے ہندوستان کے اوپر ان کی فورسز کے اوپر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری عوام وہ فوج پہ اندھا اعتماد کر دیے کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری فوج جب تک ہے تو ہم لطیفے بازی کر رہے ہیں اس پہ. جنرل عاصم منیر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس جنگی حالات کے اندر کہ ہندوستان کو ڈیل کرنا ہے، اوپر سے بہت پریشر ہے ان کے اوپر، بلوچستان، لوکل ٹیررزم، انٹرنیشنل ٹیررزم، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے، مجھے جہاں تک یاد ہے، انہوں نے آپ کو افغانستان میں نیگوشیشنز کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے بھیجا بھی تھا، لیکن آپ جا نہیں پائے کچھ بات کی وجہ سے. میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. جنرل عاصم منیر صاحب سے کوئی 10 سال، 7، 8، 9 سال سے میرا تعلق ہے. اوکے. میں جتنا ان کو جانتا ہوں، وہ آدمی دین پہ، اسلام پہ، پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اس قسم کی قیادت کی آج ہمیں ضرورت تھی فوج کے حوالے سے. تو وہ جتنا ان میں استقامت ہے، جتنا ان میں جذبہ ہے، جتنا اپنے ملک سے محبت ہے، الوطنی ہے، وہ بہت زبردست ہے. دوسری بات میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہاں لوگ اس پہ بہت مسئلہ کرتے ہیں. اگر حکومت اور فوج میں آپس میں اتفاق ہو جائے تو لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کسی صحافی کو حکومت سے ایوارڈ مل جائے تو اس پہ بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین کا حکم ہے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا
اور حکومت اور فوج کا ایک پیج پہ آنا یہ فرض ہے. لیکن سر وہ قرآن میں یا حدیث میں جو ظلم کی نظام کے خلاف کہا ہے اٹھ کھڑے ہو, تو اگر حکومت ظالم ہو جائے, کوئی بھی, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ان پرٹیکولر, تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ کوئی لوگ جسٹیفائی اس طرح بھی کرتے ہیں نا جہاد کو کہ ایک غاصب حکمران ہے اس کے خلاف جہاد کرنا عین شرعی ہے. نہیں, جب وہ ظلم کرے تو اس پر بولیں, لیکن جہاد نہیں کر سکتے اٹھا کے. جہاد نہیں کرتے. جب وہ ظلم کرے تو جو حکمرانوں کے حقوق ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ غلط بات کہیں ہم ان کو ٹوکیں, روکیں, ان کو منع کریں. لیکن آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے ہاں, چاہے حکمران جیسا بھی ہے. ایسے ہی اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ان کی حمایت کریں. کیونکہ اس طرح پھر تفرقہ پھیلنے کا اندیشہ ہے اور سول وار ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل.